السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا پھر وہ دیکھتے نہیں ہر اس چیز کی طرف جو اللہ نے پیدا کی ہے؟ یتفیأ ظلالہ، سائے جھکتے ہیں، عن الیمین والشمائل، دائیں سے اور بائیں سے، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 48 سورۃ النحل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل کا یہ ابتدائی حصہ، بلکہ بیشتر حصہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کا مرکزی موضوع توحید، اس کے اس بات کے لیے اور شرک کے رد کے لیے، گویا اس بات توحید اور رد شرک کے دونوں مضامین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان ابتدائی آیات میں، اور خاص طور پر ان آیات میں جس جگہ پہ ہم ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک یہ جتنی بھی آیات ہیں، اس میں اللہ کریم نے مشرکین مکہ ہیں ان کو خطاب بھی فرمایا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے، اور ان کے برے اعمال پر اور برے عقائد پر اور شرکیہ عقائد پر ان کو تنبیہ بھی فرمائی ہے، انذار بھی فرمایا۔ تو گویا مرکزی موضوع توحید ہے، اس بات توحید اور رد شرک۔ تو اسی ضمن میں اللہ کریم نے عذاب سے بھی ڈرایا ہے، تخویف کی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ جو اس سے ماقبل کی آیات ہم نے پچھلے درس کے آخر پہ مطالعہ کی، اس میں اللہ کریم نے یعنی عذاب سے ڈرایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جن حالات میں تم زندگی بسر کر رہے، ان چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو انسان کے معمولات زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ معمولات ہیں لیکن وہ دراصل وحدانیت الہ کے دلائل اور وہ چیزیں ہیں جن کی طرف انسان عام طور پر توجہ ہی نہیں کرتا۔ ہوتی معمول کی چیزیں ہیں اور ہر وقت انسان ان کو دیکھتا ہے، لیکن انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کے طور پر۔ جیسا کہ ایک آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہے سورہ یوسف کی، کہ اللہ کریم نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جس میں ہر روز یہ گزرتے ہیں، یعنی روزانہ کا معمول ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو انہی میں سے ایک نشانی اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں، الی ما خلق اللہ من شیء، کہ اللہ نے جو بھی کوئی چیز پیدا کی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، ذرا کوئی چیز اونچی ہوتی ہے، پڑی رہے تو الگ بات۔ اب یہ دلیل ہے اللہ کی مخلوق کا حق ہے کہ وہ خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ خالق کا حق ہے اور مخلوق کا فرض ہے۔ خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے،
اور مخلوق کا فرض ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے. لہذا کوئی جتنی بھی اشیاء کائنات ہیں، چاہے وہ شجر و حجر میں سے کوئی بھی چیز ہو، اگر تو وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ تو فطرتاً سجدہ ریز ہے، وہ تو فطرتاً ایک حالت سجدہ میں ہے. لہذا نماز میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، چاہے وہ قیام ہو، چاہے وہ رکوع ہو، اور چاہے وہ سجود ہو، یہ سارے سمبولک ہیں. پوری کائنات کا ایک نظم بندگی ہے جس کو سمبولکلی علامتی طور پر اللہ نے انسانوں کی نماز کے اندر یکجا کر دیا ہے. اور وہ چاہے اشجار کا قیام ہو، جیسے درخت ہیں اور وہ قیام میں کھڑے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار ہے. اور جیسے فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حتیٰ کہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس نے تسبیح کیسے کرنی. اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تمہیں ان کی سمجھ نہیں آتی. یہ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو کیسی زبان دی ہے، وہ کس طرح تسبیح کرتے ہیں، درختوں کو کیسی زبان دی ہے، وہ اپنے اظہار کے ذریعے سے، زبان حال سے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو اسی کی طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ کائنات کی مخلوق پر، جتنی بھی مخلوق اس پر غور و فکر کرو. اب ظاہر ہے اس کے اولین مخاطبین تو مشرکین مکہ ہیں، اور رہتی دنیا تک ہر انسان اس کا مخاطب ہے کہ غور و فکر کرو کہ مخلوق جو بھی اس نے پیدا کی ہے، یا تو وہ پڑی ہوئی ہے، سجدے میں پڑی، ذرا سی بھی اگر وہ کھڑی ہے، ذرا سا بھی اگر اس کا عمود اونچا ہے، ذرا سا بھی وہ اگر زمین سے اونچی ہے، یعنی حالت سجدہ سے باہر نکلی ہے، تو اس کا لازماً سایہ ہوگا، اور جس کا سایہ ہوگا اس کا سایہ سجدہ کرے گا. لہٰذا کوئی مخلوق کھڑی ہو، کوئی پڑی ہو، ساری مخلوق دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو خود پڑے ہیں سجدہ میں وہ تو پڑے ہیں جن کا سایہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو بھی کھڑی چیز ہے، جو عموداً ذرا سی بھی اس کے اندر اونچائی ہے، وہ اپنی اس اونچائی کا اظہار بھی عاجزی کے ذریعے اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے سائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. لہذا فرمایا یتفیع ظلالہ، ان کے سائے جو ہیں وہ جھکتے ہیں، پھرتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، دائیں سے بھی اور بائیں سے، سجدا للہ، اللہ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. جتنا مرضی بلند مینار ہو، جتنی مرضی بلند عمارت ہو، اس کا سایہ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. یہ جو ذل ہے اور فے ہے، اس میں یہ فرق سمجھ لیجئے. یتفیع، فا یفیع سے یا افا یفیع سے، یہ اس کا بنیادی مادہ ہے فے. فے وہی ہے جس کو مال فے بھی کہتے ہیں، جو غنیمت کے مقابلے میں مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ میں لڑائی کے نتیجے میں مسلمان فوج کو حاصل ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور اگر لڑائی ہوئے بغیر کچھ مال ہاتھ آ جائے، کفار کا مال جو اسلامی افواج کے قبضے میں آ جائے، تو اس کو مال فے کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ حشر کے اندر فرمایا. اور فے دراصل اس کا لفظی ما فا یفی کو مانتا لوٹنا، جیسا سورہ حجرات میں حتی تفیع الی امر اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے، لوٹ آئے، لوٹ آنا. تو یتفیع کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے، فا یفیع کا معنی، اور اس کا معنی جھک جانا بھی ہوتا ہے، یعنی جو جھکتا ہے وہ بھی لوٹ کر جھکتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کا معنی جھک جانا، لوٹ آنا یا پھر جانا، یہ سارے اس کے معنوں میں شامل ہے. لیکن بطور اسم فے سے، جس طرح مال غنیمت مراد ہے، یا مال غنیمت سے کے علاوہ جو بغیر لڑائی کے ہاتھ آنے والا مال جہاد میں وہ مراد ہے، اسی طرح فے سے مراد سایہ بھی ہے. اور سائے میں بھی ایک خاص سایہ جو لوٹ کر آتا ہے، یعنی اس میں بھی لوٹ کے آنے کے معنی اپنے مفہوم کے اندر موجود ہیں. سائے میں کہتے ہیں کہ جو طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک کا سایہ ہے، کسی بھی چیز کا سایہ جو طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ہوتا ہے، اس سائے کو ذل بھی سائے کے لیے ہے، فے بھی سائے کے لیے ہے. کیا ہے کہ ذل وہ سایہ ہے جو طلوع فجر سے لے کر، طلوع آفتاب سے لے کر
زوال آفتاب تک یعنی نصف النہار تک جو سایہ ہوتا ہے اس کو ظل کہتے ہیں، اور جو نصف النہار کے بعد تک کا سایہ ہے اس کو فے کہتے ہیں۔ یہ ظل اور فے میں یہ فرق ہے۔ لہذا یہاں ظلال کو یتفیع کے اسم کے ساتھ، یہ یتفیع کے فعل کے ساتھ اظہار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سایہ ہے جو بعد از زوال لمبا ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے کہ وہ چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی چلی جا رہی ہو اور وہ پھر بتدریج لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس سے مراد ہے کہ آپ دیکھیں کہ کائنات کی کون سی چیز ہے جو اللہ کے سامنے اس قدر سجدہ ریز نہیں ہوتی کہ وہ اپنی انتہا تک وہ پہنچ جاتا ہے سایہ، حتیٰ کہ وہ سایہ گم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو سایہ گم ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کے سامنے حالت سجدہ اور حالت عاجزی میں گم ہوتا ہے۔ یہ ہے یتفیع کا معنوی تعلق داخرون تک پوری آیت کے ساتھ۔ یتفیع ظلالہ کہ اس کا سایہ جو ہے وہ جھک جاتا ہے یا جھک جاتے ہیں اس کے سائے عن الیمین و شمائل، دائیں سے اور بائیں سے، سجدا للہ۔ ویسے تو جو سایہ طلوع آفتاب سے لے کر ہوتا ہے وہ بھی حالت سجدہ میں ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس کی مثال نہیں دی۔ مثال اس کی دی ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عاجزی کی مثال ہے اور اس کے اندر زیادہ سجدہ ریز ہونے کی اور عاجزی کی مثال اس کے اندر زیادہ فٹ آتی ہے، اس لیے فے کو استعمال کیا ہے، ذل کو استعمال نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ تو ایک سائے کی مثال ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے، سجدہ کرتی ہے۔ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز، من دابۃ والملائکہ، اللہ اکبر، ہر طرح کے جاندار بھی، والملائکہ اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون اور ہرگز وہ استکبار نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ جانوروں کی اور یعنی جانداروں کی اور فرشتوں کی مثال دی ہے، انسانوں کی نہیں دی۔ انسانوں کو تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ فرشتے بھی آسمانی مخلوق، دابہ جاندار جو زمین کے ساتھ جڑی مخلوق ہے، وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو اے حضرت انسان، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں؟ وہم لا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کی ڈیفینیشن جو نبی یعنی اچھے کپڑے پہن لینا تکبر نہیں ہے، اچھے گھر میں رہ لینا یا اچھی گاڑی لے لینا یہ تکبر نہیں ہے، لیکن تکبر یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا، یعنی میری رائے بہتر ہے، حق کا انکار کر دینا، گویا وہ اپنی رائے کو بڑا بناتا ہے، حق کا انکار کر دیتا ہے، اور وغمط الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ میں بڑا ہوں، میری بات بڑی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے جب استکبار آتا ہے تو یہ انسانوں کے لیے اصل میں تباہی و بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ فرشتوں کو دیکھ لیجئے اور جانداروں کو دیکھ لیجئے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، چاہے جاندار ہوں چاہے فرشتے ہوں، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، من فوقہم، اپنے سے اوپر رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ان کو اس طرح کی آیات پر غور و فکر، من فوق، اللہ بلند ہے، اوپر ہے، ہر جگہ ہوگا تو پھر جگہیں تو نیچے بھی ہوتی ہیں، جگہ تو برابر میں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اوپر ہے، من فوقہم، اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے، لہذا جو یخافون ربہم من فوقہم، چاہے فرشتے ہوں ان سے بھی رب اوپر ہے، چاہے جاندار ہوں سب سے اوپر رب ہے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اگر مانگنی ہو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اسی سے سارے جو جتنی جنت کی نہریں ہیں اس کے سرچشمے بھی جنت الفردوس کے اندر ہیں، وہیں سے یہ ساری نہریں نکلتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر، جنت الفردوس کے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے، وہ اللہ کا عرش جنت الفردوس سے بھی اوپر ہے۔ تو ہر چیز سے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
کتنی ہے، کہاں ہے، کتنی بڑی ہے، ہم کسی بھی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات، من فوقہم، اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے وہ جو حدیث بتائی کہ ان اللہ تعالی کتب کتابا، اللہ نے ایک تحریر لکھوائی، قبل ان یخلق الخلق، مخلوق کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی. اور تحریر پہ کیا لکھوایا؟ اس میں لکھوایا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے پر حاوی. یہ لکھوایا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. اب وہ تحریر اب بھی لکھی ہوئی ہے عند اللہ، اللہ کے پاس، فوق العرش، عرش کے اوپر. گویا اس سے بھی بات واضح ہوئی کہ اللہ کہاں ہے؟ عند اللہ، اللہ کے پاس. کہاں؟ فوق العرش، عرش کے اوپر. وہ عرش کے اوپر مستوی ہے. کیسے ہے؟ کما ہوا شان ہو، جیسے اس کی شان ہے. ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے، ہم اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے. لیکن اللہ یخافون ربہم من فوقہم، فرشتے ہوں یا جاندار ہوں، سب اللہ سے ڈر رہے ہیں جو ان کے اوپر ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس بات کا فطرتاً ان کو حکم دے دیا گیا ہے، ہر جاندار وہی کرتا ہے جس بات کا حکم دیا ہے، فرشتے بھی وہی کرتے ہیں جس بات کا حکم دیا ہے. حکم سے انحراف کی اگر کوئی طاقت اور توفیق ملی ہے تو وہ صرف حضرت انسان کو ملی. یہ انحراف کرتا ہے اللہ کے حکم سے، وگرنہ کائنات کی اور کوئی چیز تو اللہ کے حکم سے انحراف کر ہی نہیں سکتی. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کچھ حکم دیا گیا ہے وہی کچھ کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے. آپ سب لوگ جو سننے والے ہیں بعد میں سجدہ کر لیجئے گا. جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں بے شک اسی وقت سجدہ کر لیں، اور جو اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے وہ بعد میں کر لیں. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتا ہے، لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. دو خدا نہ بناؤ، دو الہ نہ بناؤ. لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہ بناؤ. انما، سوائے اس کے نہیں، ہوا الہ واحد، وہ ایک اکیلا الہ ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس تم سب لوگ صرف مجھ سے ڈرو. اللہ اکیلا الہ، اس سے ڈرو بس. اچھا، یہ جو الہین اثنین یہاں پہ فرمایا، جیسے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے الہ ہوتے تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. اب یہاں پہ فرمایا کہ دو نہ بناؤ، اس کا مطلب ہے دو ہوں یا متعدد ہوں. عربی زبان میں واحد کے علاوہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اردو میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے بس. عربی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتا ہے، اور ایک جمع ہوتا ہے. لہذا اللہ نہ جمع ہے نہ اللہ کی ذات تثنیہ ہے. انما ہوا الہ واحد، اللہ کی ذات تو بس ایک واحد ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے، جمع بھی نہیں. ایک تو بات یہ. دوسرا یہ کہ ایک باقاعدہ گروہ تھا جو دو خداؤں کو ماننے والا تھا. متعدد خداؤں کے جو ماننے والے ہیں ان کو تو کہہ دیا کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر کئی ہوتے الہ لفسدتا، اس پورے نظام کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا. یہ نظام، جس نظام کو تم دیکھتے ہو اور بڑا ہی سموتھلی چل رہا ہے، اس کے سموتھلی چلنے میں اس کاریگر کی کاریگری شامل ہے، اس منظم کا نظم شامل ہے، اس کی تنظیم شامل ہے، اس نے ترتیب دی ہے. لہذا اس کائنات کا جو نظم و نسق ہے وہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس کا خالق و مالک بڑا ہی کوئی ایسی ذات ہے جس نے پورا پلاننگ کی ہے اور مدبر ہے، پوری کائنات میں تدبیر کرتا ہے، اور وہ ایک ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر تمہیں کوئی نقص نہیں نظر آئے گا. ثم ارجع البصر کرتین، بار بار نگاہ دوڑاؤ پورے کائنات میں، آپ کو کوئی نقص نظر آئے گا؟ ہر ایک چیز کے اندر ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے. پوری کائنات ایک منظم اور محکم سلطنت کا نقشہ پیش کرتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی شاندار محکم سلطنت، منظم سلطنت جو ہے، اس کا کوئی ناظم نہ ہو، اس کا کوئی حاکم نہ ہو، اور کوئی اکیلا حاکم نہ ہو؟ وہ اکیلا حاکم ہے. دو ہوتے تو لڑائی ہوتی، تین ہوتے لڑائی ہوتی، چار ہوتے لڑائی ہوتی. وہ ایک ہے اکیلا. اس لیے جب سینٹر آف پاور
جو مرکز قوت ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، پھر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ رہ گئی بات کہ جنہوں نے دو کہا ہے وہ تین ہوں یا تین سے زیادہ ہوں اور دو ہوں، بات تو ایک جیسی ہے۔ یہ مجوسیوں نے ایک بنایا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں کہ خدائے خیر اور خدائے شر، دو خدا بنائے ہوئے تھے، ایک کا نام یزداں اور ایک کا نام اہرمن یا انگرامینیو۔ وہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے۔ یہ بھی عجیب مصیبت ہے۔ جیسے ہندوؤں نے 33 کروڑ خداؤں سے آہستہ آہستہ منیمائز کر کے خداؤں کی تعداد 3 کر لی، برہما، وشنو اور شیوا۔ اب ان 3 میں بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں تقسیم کر لی، اب 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، ہے تو بات وہی کہ آپ نے جو ڈسٹریبیوشن آف پاور کر دی، قوت کی تقسیم کر دی، اور قوت کی تقسیم جب بھی برابر کے جو ہوں گے تو لڑائی تو ہوگی۔ لہذا اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی ہوتا تو اس کائنات کو آپ اس طرح سے سموتھ چلتا ہوا نہ دیکھتے۔ یہ کائنات کا نظم وحدانیت الہ کی طرف از خود رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں جو ڈائریکٹ فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، 2 خدا نہ بناؤ، تو یہ 2 کی گویا مجوسیت کی اور ثنویت کی اس کی تردید کی ہے اور اس کا رد فرمایا ہے کہ جو اس وقت بھی مجوسی تھے، اس دور میں بھی مجوسی تھے، مشرکین مکہ کے علاوہ، یعنی دیکھیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے بھی موجود تھے اور فرشتوں کی پوجا کرنے والے بھی موجود تھے، ستارہ پرست بھی موجود تھے۔ جیسے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ صابی آتا ہے تو یہ دراصل ستارہ پرست تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صابی ہر مذہب تبدیل کرنے والوں کو صحابی کہتے ہیں، کہ وہ جو بھی شخص ایک مذہب تبدیل کر کے دوسرے میں چلا جاتا ہے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس لیے بعض عرب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کو بھی صحابی کہا کرتے تھے کہ آپ آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر کسی اور پر چلے گئے۔ تو یعنی مختلف قسم کے شرک وہاں موجود تھے، ستارہ پرستی بھی موجود تھی، مظاہر پرستی بھی موجود تھی، اور خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی پرستش بھی کی جاتی تھی، اور چاند سورج ستاروں کی پرستش بھی کی جاتی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور گویا طرح طرح کے خداؤں کا جو پھر اپنے ہاتھ سے خود ساختہ مورتیاں بنا کر، لکڑی کی مورتیاں، پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ تو ان سب میں ایک موڑ شرک کا یہ تھا کہ 2 خدا سمجھے ہوئے ہوں، خدائے خیر اور خدائے شر، یزداں اور اہرمن۔ فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، یہاں پہ اسپیسیفکلی اس کی تردید فرمائی کہ ایک خدا اگر خیر کا ہو اور ایک شر کا ہو، شر کا خدا اور خیر کا خدا اگر دونوں ایک جیسے طاقت رکھتے ہوں تو پھر کون غالب آئے گا؟ وہ بھی اگر خدا ہے اور وہ بھی خدا ہے تو خیر اور شر ان دونوں کی قوتیں تو آپس میں ٹکرا جائیں گی، اور ٹکرائیں گی۔ جہاں بھی ٹکراؤ ہوتا ہے برابر کی قوتوں کا، سوائے کیوس اور افراتفری اور تصادم کے نتیجے میں جو تباہی ہوتی ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں سامنے آتا۔ لیکن یہ کائنات کا نظم بتاتا ہے کہ یہاں تباہی نہیں ہو رہی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایک پورے نظم اور ترتیب کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے جس کے اندر کوئی تفاوت ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا پھر 2 کیوں بناتے ہو؟ لا تتخذوا الہین اثنین، سادہ نہیں کے ذریعے سے اس کی تردید فرمائی ہے کہ 2 خدا نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ تو اکیلا ہے، زیادہ نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے۔ جس طرح باقی زیادہ کرنا شرک ہے، اسی طرح 2 سمجھنا بھی شرک۔ انما ہوا الہ واحد، وہ تو اکیلا ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس تم مجھ سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت میں ہے آسمان و زمین کی ہر چیز۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ اکبر، بڑے سادہ الفاظ میں توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ دین بھی اسی کے لیے لازم پکڑنا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، یہ جو واصب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، واصب۔ جیسے سورہ مومن میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے دائمی عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ تو جو چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ ظاہر لازم رہتی ہے، اس لیے دین کو لازم پکڑنا بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے ہمیشگی کا دین صرف اس کے لیے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبٌ۔ یہ وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ کے لیے خالص دین ہے۔ اس کے بھی
دو ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ بات کی جا چکی. الا للہ الدین الخالص، جو خالص دین ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے دین خالص ہونا چاہیے، وہ خالص کے علاوہ قبول نہیں کرتا، اور مخلصین لہ الدین جیسے فرمایا. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ خالص دین ہوتا ہی صرف اللہ کے لیے ہے. الا للہ الدین الخالص، خالص دین صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. مشرکوں کا دین کبھی خالص نہیں ہو سکتا، کسی اور نظریے کو ماننے والوں کا دین کبھی خالص نہیں ہو سکتا. خالص دین ہوتا ہی صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ خالص دین کو قبول کرتا ہے، اور خالص ہوتا ہی صرف اللہ کے لیے ہے. اگر آپ اسی مفہوم میں وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہمیشگی کا دین ہونا چاہیے، اسی کے لیے دین ہے. دین سے مراد نظام زندگی، نظام زندگی اسی کے فرامین کے تحت ہونا چاہیے، اسی کے تحت زندگی گزارنی چاہیے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیشگی کا دین صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ وقتی ہیں، وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہیں. وہ نظریہ، وہ عقیدہ، وہ عمل، وہ انفرادی اجتماعی طریقہ کار، وہ دائرہ کار، اس کا کوئی وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی وقتی مقصد ہو سکتا ہے، کوئی وقتی مفاد کے لیے انسان کا کوئی وقتی رویہ ہو سکتا ہے. جو ہمیشگی کا دین ہے وہ تو صرف اللہ کے لیے. لہذا یہ دونوں پہلو یہاں پائے جاتے ہیں. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، ایک جیسی بات ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے. اب یہ اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کے ساتھ واسب کو شامل کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا خالص بھی ہوگا. اور خالص کیا ہوتا ہے؟ خالص وہ ہوتا ہے جس کو آلودگیوں سے پاک کیا جائے. خالص یخلص، یہ جو سونے کو آگ پر تپایا جاتا ہے، سونے یا چاندی کو، زیورات کو، تاکہ اس میں سے میل کچیل نکل جائے، اس کو خالصہ کہتے ہیں. لہذا اللہ کے لیے جو دین، جو اللہ کو پسند ہے، وہ خالص دین ہے، وہ ہے جو اللہ کا دین ہے. اور وہ اس کے اندر میل کچیل نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی آلودگی نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما دیا کہ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، کہ ہمیشگی کا دین تو صرف اللہ کے لیے ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اللہ اکبر. جب اللہ کے لیے دین ہے تو کوئی موقع ایسا نہیں آتا کہ اللہ کو ماننے والے کسی اور سے ڈرنا شروع ہو جائے. وقتی طور پر درمیان میں سیگمنٹیشن کر کے، وقت کی، جغرافیے کی، یا کسی بھی چیز کی، کہ جناب کسی جگہ پہ کسی اور سے ڈر لیں، کسی جگہ پہ جا کے اللہ سے ڈر لیں، مسجد میں جا کے اللہ سے ڈر لیا، باہر آ کے کسی اور سے ڈر لیا، پارلیمنٹ میں جا کے کسی اور سے ڈر لیا، بازار میں جا کے کسی اور سے ڈر لیا، کسی اور کا خیال کر لیا، کسی اور کی طرف توجہ کر لی، کسی اور کی رضامندی. تتقون کیا ہے؟ ناراضگی سے بچنا اور رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اگر اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے کسی بھی لمحے یا کسی بھی مقام پر، دونوں اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی، اللہ کے دین میں کوئی سیگمنٹیشن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر وقفہ نہیں آتا، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ کسی وقت اس امتحان سے باہر نکلے ہوئے ہوں، آپ کہیں کہ اس وقت تو میں جو مرضی کر لوں. چاہے آپ شدید خوشی کی حالت میں ہوں، چاہے آپ شدید غمی کی حالت میں ہوں، چاہے آپ عوام الناس ہوتے ہوئے انتہائی بے بسی کی حالت میں ہوں، چاہے آپ حکمران ہوتے ہوئے انتہائی طاقتور اور انتہائی طاقت اور قدرت کی حالت میں ہوں، کوئی موقع ایسا نہیں آتا کہ افغیر اللہ تتقون. اللہ اکبر. کبھی کسی موقع پہ کسی اور کا خیال کرتے ہو، کسی اور کی ناراضگی کا خیال کرتے ہو، کسی اور کی رضامندی کا خیال کرتے ہو؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی کا خیال آ گیا، کسی اور کی ناراضگی سے بچنے کا خیال آ گیا، یہی تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ ہم دانستہ اور نادانستہ کتنے مواقع پہ شرک کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ اکبر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بہ شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ. اللہ اس شرک سے بھی بچا جس شرک کا مجھے علم ہو، اور اس سے بھی بچا جس کا مجھے علم نہ ہو. تو اللہ کی پناہ میں آتے رہنا چاہیے کہ دانستہ ہو یا نادانستہ،
کیونکہ باٹم لائن یہی ہے، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، شرک معاف نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک نہیں کسی صورت معاف ہو سکتا، باقی سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ لہٰذا جہاں شرک کا شائبہ بھی ہو اس طرف نہیں جانا، اور اگر کبھی نہیں بھی پتا چلتا تو اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ دانستہ تو میں شرک نہیں کرتا، اللہ کبھی کو نادانستگی میں